بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں 16 اکتوبر کو ہونے والے انتخابات کے نتائج کا ملکی سیاست میں بڑا گہرا اثر ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ عمران خان نے بھی انتخابی جلسوں سے بھی خطاب کیا اور پھر انہوں نے اسٹوڈنٹس کے اجتماع سے بھی خطاب کیا اور ایجوٹیشن کے لوگوں کو تیار کیا۔ سب لوگ ان کی کال کا انتظار کر رہے ہیں، اس پہ بڑی بحث بحث ہو رہا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کال نہیں دیں گے، ان کی اسٹریٹجی چینج ہوگی۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان کی اسٹریٹجی ہے یہ کیا چیز ہے۔ برحال عمران خان کی کال کا لوگوں کو بڑی شدت سے انتظار۔ دوسری طرف عمران خان کے بارے میں رانا ثناء اللہ جس لب و لہجے میں گفتگو کرتے ہیں، اس سے تو لگتا ہی ہے کہ رانا ثناء اللہ نے بھی فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کے ساتھ ایسا سلوک کرنا ہے وہ دوبارہ اسلام آباد کی جانب رخ نہ کرے۔ خیر، یہ تو حکومتوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں تو اپوزیشن کو دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، اس طرح اپوزیشن بھی دھمکیاں دیتی رہتی ہے کہ ہم ان کو چھپنے کا جگہ نہیں ملے گی۔ عام میں تاثر یہ ہے کہ عمران خان کو ایک حد تک اندازہ ہو گیا ہے کہ اب کی بار لوگوں کو لے کر بھی ہم چلے تو اتنی تعداد نہیں آ سکے گی جتنی تعداد اس کو ضرورت ہے۔ ایک لاجک کی بات ہے۔ مجھے یاد ہے کہ سن 2014 میں جبکہ پوری ایجنسیاں، پورے خفیہ ایجنسیوں کے لوگ تمام وسائل فراہم کر رہے تھے، عمران خان 10-15-20 ہزار سے آدمی کی زیادہ نہیں لا سکے۔ بڑا مایوس کن شو تھا۔ اسی طرح ان کے ساتھ طاہر القادری کو بھی شامل کیا گیا، لیکن پھر بھی طاقت نہیں بڑھ سکی اور نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو بے نیل و مرام جانا پڑا، ریڈ زون سے بھی، اور ان کیا نام ہے، پہلی مرحلے میں تو گئے علامہ قادری صاحب، دوسرے مرحلے میں پانا تلاش کر کے خان صاحب بھی چلے گئے۔ اور اس وقت تو نواز شریف تھا نا، اس نے ان کو اتنی آزادی دے دی تھی کہ وہ آ جائیں گے پھر چلے جائیں گے، لیکن یہ بھی ٹھٹائی کی انتہا تھی کہ انہوں نے ریڈ زون پہ قبضہ کر کے اور پارلیمنٹ کی توہین کی، سپریم کورٹ کے باہر کپڑے لٹکائے، پتہ نہیں کیا کچھ کیا۔ اب وہ 2014 نہیں ہے، 8 سال پرانی بات ہے، نقشہ بدل چکے ہیں۔ اب نہ وہ حکمران ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ وہ ایجنسیاں ہیں جنہوں نے ان کو کچھ نہ کچھ دینے کا پروگرام کر رکھا۔ ناظرین کرام، میرا خیال یہ ہے کہ عمران خان کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کریں گے اور اسلام آباد کی جانب کال دینے کا معاملہ جو ہے اس کو مؤخر کرتے رہیں گے۔ مؤخر کرنا ان کی فائدے میں اس لیے کہ ایکسپوز نہیں ہوں گے، وہ دباؤ میں رکھیں گے۔ ہاں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں یا انہیں یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ وہ اتنی طاقت لے آئیں گے، اسلام آباد کا گھیراؤ کر لیں گے، اسلام آباد سے کسی کو باہر نہیں جانے دیں گے، اور جیسے وہ ایک لحاظ ہوتا ہے کہ کسی شہر کا
فوجی قوتیں گھیراؤ کر لیتی ہیں ان کے، اور ان کی باہر سے کوئی امداد جانے نہیں دیتے اور اندر سے کسی کو باہر نہیں آنے دیتے. اور پھر ایک دن وہ پورا شہر جو ہے فوج کے سامنے، ان فوجیوں کے سامنے کسی ملک کی بات کرو، پھر ہتھیار ڈال دیتے. تو یہ تو سیاسی جنگ ہے نا. عمران خان سیاسی لوگ اپنے ساتھ لے کر آئے گے، اگرچہ ان کے پاس دوسری چیزیں بھی ہوں گی، جس طرح کہ پچھلے مارچ میں بھی لوگوں نے کیا کہ اپنے ساتھ ہتھیار لے آئے تھے، لیکن جب یہ آگے جائے گے تو روکنے والوں کے پاس بھی ہتھیار ہوں، ریاستی قوت ہوگی ان کے ساتھ. اب یہ تو نہیں ہوگا کہ جی کہا جائے کہ عمران خان کے ساتھ فوج کھڑی ہے کہ لال حسن جتنی مرضی کر لیں تو فوج برداشت کر لی. فوج نے تو بالکل دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ خان صاحب ہم نیوٹرل ہیں، ہماری آپ کی سیاست کو کوئی لینا دینا نہیں. اب اس کے بعد عمران خان صاحب اگر اس کے باوجود بھی بضد ہیں کہ وہ آئیں گے اور اسلام آباد میں پوری حکومت کو تہس نہس کر دیں گے، پھر یہ ان کی اپنی سوچ ہے، اور میرا خیال ہے ان کی غلط سوچ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا